اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابن حر کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اسماعیل بن جعفر کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بیمار ہے، دیکھو اس کو کیا بیماری ہے اور آ کر مجھے اس کی تفصیل بتاؤ۔ ابن حر کہتے ہیں میں امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے ان کے درد اور تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ اسماعیل نے مجھ سے کہا طبیب نے، یعنی ڈاکٹر نے یا حکیم یا علاج کرنے والا طبیب نے علاج کے لیے شراب کے استعمال کا کہا ہے، شراب کے استعمال کا کہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شراب حرام ہے اور ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام حرام چیزوں سے علاج نہیں کرتے، حرام چیزوں سے علاج نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو شراب مطلق حرام ہے اور بیماری میں بھی اس کا استعمال حرام ہے اور اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ جو طبیب یہ کہتا ہے کہ یہ شراب پیو اور اس کا یہ علاج ہے اور فلاں بیماری کا علاج ہے، وہ غلط کہتا ہے، اس کی تحقیق غلط ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو امام ہیں، جو معصوم ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے علم عطا فرمایا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہم السلام، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہم السلام نے علم دیا ہے، انہوں نے فرما دیا ہے، تو یہ حق ہے اور ان کا فرمان حق ہے۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین مطلق ہے کہ شراب حرام ہے اور اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ مزید یہ فرمایا قائد بن طلحہ نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا شراب میں کسی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کسی کے لیے بھی حرام چیز سے علاج کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور بیٹھا ہوا تھا کہ ام خالد عبدیہ نامی عورت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئیں۔ اس عورت نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان، میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے۔ اس طرح اس نے امراض نسواں یعنی خواتین کے امراض کے بارے میں بھی سوال کیا کہ عراقی طبیبوں نے مجھے شراب کے ساتھ ستو، جو کہ سوپ، سبزیوں اور پھلوں کو گوندھ کر بنایا جاتا ہے، وہ کھانے کا مشورہ دیا ہے عراقی طبیبوں نے۔ میں جانتی تھی کہ آپ کو یہ برا لگے گا، لہٰذا میں آپ علیہ السلام سے پوچھنے آئی ہوں تاکہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم نے شراب کیوں نہیں پی تھی؟ اس عورت نے کہا میں دین میں آپ کی تقلید کرتی ہوں اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ سے ملاقات کروں گی میں اللہ سے کہوں گی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فلاں کام کرنے سے منع کیا تھا اور فلاں کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابا محمد کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے اور اس کا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں اسے اجازت نہیں دوں گا کہ یہ شراب کا ایک قطرہ بھی پیے، میں اسے اجازت نہیں دوں گا۔
کہ یہ شراب کا ایک قطرہ بھی پیے، یہاں تک کہ شراب کی ایک بوند کا ذائقہ بھی چکھے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے جب بھی تمہاری جان تمہارے حلق تک پہنچے گی اور تم مرنا چاہو گے تو تم افسوس کرو گے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا تم سمجھ گئی؟ کیا تم سمجھ گئی؟ کیا تم سمجھ گئی؟ یعنی شراب نہیں استعمال کرنی۔ اس عورت نے کہا ہاں۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم پانی کے ایک بہت بڑے برتن میں ایک قطرہ شراب ڈالو تو وہ سارا پانی نجس ہو جائے گا۔ اسبات نے کہا، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا جب ایک شخص نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے بواسیر ہے اور شراب کے سوا میرے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار فرمایا، جس چیز سے اللہ نے اپنے رسول کو منع کیا تمہیں اس چیز سے کیا سروکار ہے؟ یعنی شراب حرام ہے، اللہ نے منع فرما دیا ہے تو منع ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ رات بھر پانی یا دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور انہیں دن کے وقت کھا لو، دن بھر بھگو لو تو رات کو کھا لو۔ یہ علاج ہے، بواسیر کا علاج۔ شراب کیوں پینی ہے؟ وہ تو حرام ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے ہر چیز کا علاج بھی بتایا ہے اور شراب کے حرام ہونے پر مکمل فیصلہ دیا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس نے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، میں یہ کھاتا ہوں تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا، میں تم کو دوا استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں اور ساتھ دعا مانگنے کا مشورہ بھی دیتا ہوں جو اس سے زیادہ مفید ہے، یعنی دعا زیادہ مفید ہے، کیونکہ دعا ہی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ دعا ہی ساری بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ دوا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ دعا جب اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی تو شفا اللہ تعالیٰ دے دیں گے اور یہ زیادہ کارگر ہے۔ تو اس نے پوچھا، کیا کم یا زیادہ مقدار میں شراب کو ستو کے ساتھ استعمال کرنا بھی حرام ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، شراب کم اور زیادہ ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ ہاں، بیان بہت لمبا ہے، یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما، ہر طرح کی برائی سے نجات عطا فرما، ہر طرح کی ریاکاری سے نجات عطا فرما، ہر طرح کی بد اخلاقی سے نجات عطا فرما، اور امامین کے صدقے، 12 ائمہ، 14 معصومین کے صدقے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ ساری دعائیں مستجاب فرما۔ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔